السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے بھائی نے بہت ہی پیاری حدیث شیئر کی ہے۔ میرا دل چاہا کہ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالوں تاکہ کوئی بندہ غلط فہمی میں نہ رہے۔ حدیث یہ ہے کہ محبت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ۔ ایک دیہاتی نے عرض کی کہ میرے زیادہ اعمال تو نہیں مگر مجھے اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر ہم اتنے خوش ہوئے کہ اسلام لانے کے بعد ہم کسی دن اتنے خوش نہ ہوئے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، اگرچہ میرے عمل ان جتنے نہیں، یعنی ان جیسے نہیں، مگر امید ہے ان سے محبت کی وجہ سے میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ اللہ کے بندو غور کرو، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے سے محبت کی، اور جس نے میرے سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ دیکھا آپ نے کہ ایک حدیث دوسری حدیث کی وضاحت کر رہی ہے۔ بالکل یہ وہی انداز ہے جس طرح قرآن میں آتا ہے کہ اے نبی، یہ اللہ سے محبت کے جو دعوے کرتے ہیں نا، ان کو کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی میرے طریقے پر چلو۔ اللہ کے نبی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اللہ کے نبی کے راستے پر چلنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا اس پر چلنا ہے، ان کی سنت پر چلنا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام سے محبت ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیروی کرو۔ تو اللہ پھر فرماتا ہے یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور اگر نبی کی پیروی نہیں کرتے اور خالی اللہ سے محبت کے دعوے ہیں تو مالک فرماتا ہے ان اللہ لا یحب الکافرون، ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ بالکل محبت نہیں کرتا، ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، کہ جو نبی کے طریقے پر نہ چلے اور پوجنا شروع کر دے نبی کو۔ تو اندازہ لگائیے، آپ اللہ سے بھی محبت کے دعوے کریں اور اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو آپ کا دعویٰ آپ کے منہ کے اوپر مارا جائے گا، چاہے ٹنوں اور کتنا زیادہ وزنی کیوں نہ ہو۔ اور یہ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کے دعوے کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی کوئی بات نہیں مانتے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قبروں کو کچا رکھو۔ بتاؤ یہ جو پکا کرنے والے ہیں یہ نبی علیہ السلام کی بات مانتے ہیں؟ سچے ہیں جھوٹے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے اوپر گنبد نہ بنے۔ اندازہ لگائیے آج کتنے گنبد بنائے جا رہے ہیں قبروں کے اوپر، تاکہ نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر گنبد بنا دیا ان عربوں نے، سعودیوں نے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام جو بتوں کے توڑنے والے تھے، بعد والوں نے، ناخلفوں نے، اور شرک جب ان کے اندر آ گیا تو ابراہیم علیہ السلام کی مورتی انہوں نے بنا دی، جو ابراہیم علیہ السلام مورتیوں کو توڑنے والے تھے۔ بالکل یہی معاملہ ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے پکی قبروں کو نیچے گرانے کا حکم دیا، گنبدوں کو اور مزاروں کو گرانے کا حکم دیا ہے، اور علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور انہوں نے اپنے شاگرد بعد میں اپنے دور حکومت میں علی رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگرد کو بھیجا اور کہا کہ میں اس کام پر نہ بھیجوں جس پر مجھے نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا۔ وہ اتنے خوش ہوئے کہ جلدی بھیجیے مجھے، کتنا زبردست کام ہے۔ فرمایا جو قبر جس نے سر اٹھایا اس کو نیچے کرو، جو تصویر نظر آئے اس کو پھاڑ دو، اور جو مورتی نظر آئے اس کو توڑ دو۔ اللہ کے بندو یہ ہے دین اسلام۔ اور پھر دیکھیے ایک اور بھی بڑا اس میں علمی نقطہ ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی وجہ سے یہ جو علمی بات پہنچی ہے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں، میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے آگے کوئی نہیں نام لیا۔ سارے صحابہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن ذرا درجہ بندی دیکھیے، یہ تھا صحابہ کے دور میں صحابہ کرام کا جو ہے وہ درجہ۔ ابو بکر صدیق نمبر 1 ہیں، اور نمبر 2 عمر بن خطاب ہے۔ اس کے بعد صحابہ کے درمیان کوئی درجہ بندی نہیں تھی، کوئی۔ بالکل یہ جو کہتے ہیں نا کہ علی دا پہلا نمبر، دما دم مست کے اندر، یہ خالص انکاری ہیں نبی علیہ السلام کی سنت کے، اور صحابہ کے یہ دشمن ہیں۔ ایسے دشمنوں سے، صحابہ کے دشمنوں سے اور نبی کے دشمنوں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا ہے۔ اور جتنے یہ عرس اور میلے ہو رہے ہیں، یہ جو قبریں پکی کی جا رہی ہیں، یہ قوالیاں، وہاں ہمارے عمران خان صاحب شرک اور کفر کی قوالی کو جو پوری دنیا میں اس کو گھمایا، وہ جو قوالی گاتا ہے علی دا پہلا نمبر، دما دم مست کے اندر نصرت فتح علی، اسی شرک کے اوپر وہ مرا ہے۔ تو اندازہ لگا جو اس طرح کفر و شرک پھیلانے والے ہوں، سارے
طارق جمیل بھی اسی طرح واسطے وسیلے کے شرک کے اندر نبی کے ساتھ محبت کے دعوے اور شرک کرتا ہے، نبی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، چاہے تقی عثمانی ہو، چاہے یہ ڈاکٹر اسرار ہو، علی انجینئر ہو، یہ مولوی اسحاق ہو، جتنے ہیں، طاہر القادری ہو، سارے لگے ہوئے ہیں اور نبی علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کم از کم جن کے اندر شرک ہے وہ کہتے ہیں ہمارے اعمال جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے یہاں پیش ہوتے ہیں، درود و صلاۃ و سلام تو لازمی پیش ہوتا ہے، اندازہ لگائیے، حالانکہ ہمارے تمام اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں۔ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے یہاں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں یا نبی علیہ السلام کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا ہے، وہ خالص اللہ کے انکاری ہے، اور نبی علیہ السلام کل قیامت کے دن ان کے دشمن بن جائیں گے۔ مالک نے فرمایا کانوا لہم اعداء وکانوا بعباداتہم کافرین، آج پکار لو ان کو، جتنے نیک لوگ گزرے ہیں جن کو پکارتے ہو، تو کل قیامت کے دن یہ سارے جتنے نیک لوگ تھے یہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، تمہارے اوپر لعنتیں بھیجیں گے، فرشتے تمہارے اوپر لعنتیں بھیجیں گے، اور اللہ کی لعنت تمہارے اوپر پڑے گی اگر تم نے شرک کو نہ چھوڑا، تو یہ بہت بڑی محرومی ہوگی۔ باقی یہ جو دوسرے ہیں جن کو صوفیوں کو چاہے عبد القادر جیلانی ہوں، محی الدین چشتی ہوں، علی اجوہری ہوں، مجدد الفسانی ہوں، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہو، شاہ اسماعیل ہو، جتنے بھی یہ ہیں، اعلیٰ حضرت ہوں، یہ سارے جتنے، یہ تو شرک اور کفر پھیلانے والے لوگ تھے، ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں شرک اور کفر سے، چاہے ٹنوں کے حساب سے ان کے دعوے ہوں، نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اصل میں اسی محبت کی وجہ سے انہوں نے نبی علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو محبت کی وجہ سے، شرک ہمیشہ محبت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے حد قائم کر دی گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھنا مجھے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا گیا تھا، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ میری حیثیت یہ ہے کہ عبد ہوں و رسول، عبد، پہلے میں عبد ہوں، بندہ ہوں، سب سے بڑا اور پیارا جو رشتہ ہے اللہ کے ساتھ وہ ہمارا انسانوں کا، ہم اس کے عبد ہیں، بندے ہیں، فرما بردار بندے ہیں، اور جس کو اللہ رسول بنائے، جس کو نبی بنائے، تو وہ تو بہت ہی اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر احسان ہے، اور اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہو جاتا ہے۔ آج مسجدوں تک کے اندر ایک طرف یا اللہ، بالکل مقابلے میں یا رسول اللہ، یا محمد، اور کہیں یا علی، کہیں یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ اور یہ مولوی ہیں پوری پوری رات لاؤڈ سپیکروں کے اندر شرک اور کفر کے ساتھ اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، کوئی واسطے وسیلے کے ساتھ پکار رہا ہے، کوئی براہ راست یا علی مدد، یا رسول مدد کی پکاریں لگا رہا ہے، کوئی جو ہے ان کے رکوع اور سجدے ثابت کر رہا ہے، انبیاء کے رکوع اور سجدے ثابت کر رہے ہیں مفسر صاحب دعوت القرآن جیسی تفسیر کے اندر۔ تو یہ سارے کے سارے نبی علیہ السلام کی محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں، ان کے منہ کے اوپر یہ محبت ماری جائے گی۔ سچی محبت کرو نبی علیہ السلام سے، سچی محبت یہ ہے کہ ان کو اللہ کا آخری رسول مانا جائے، بشر مانا جائے، انسان مانا جائے، عالم الغیب نہیں ہے، مختار کل نہیں ہے، جولیاں بھرنے والے نہیں ہیں، یہ ساری صفات تو ہمارے مالک کی ہیں، یہی تو تعلیم دیتے رہے پوری زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے تبلیغ کرتے تھے، ماریں کھاتے تھے، جنگیں لڑی ہیں، کتنے قریبی رشتہ داروں کو شہید کروایا ہے، اور وہ قوم تو آپ کو بادشاہیت دینے کے لیے تیار تھی، بادشاہ بنانے کے لیے تیار تھی کہ ہم آپ کو بادشاہ بناتے، بس یہ بات نہ کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پکارنے کے لائق نہیں ہے، واسطے وسیلے کے لائق نہیں ہے، نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، یہ بات نہ کریں۔ تو کہا گیا کہ ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، تب بھی یہی بات کروں گا، یا میری جان جائے گی یا دین غلبہ پکڑے گا، اور یہ بادشاہت یہ تو ناک رگڑتی ہوئی آئے گی۔ اللہ کے بندوں آج بھی یہی معاملہ ہے، آج بھی وہی دین ہے، آج بھی وہی اللہ ہے ہمارا مالک ہے، اس کا قرآن موجود ہے۔ یہ توحید کی دعوت اٹھاؤ، رد شرک کرو، ہر شرک اور ہر بت کو توڑ دو میرے بھائیو۔ یہ نہیں کہ بت بھی راضی رہیں اور اللہ بھی ناراض نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے کبھی۔ یہ قبر پرستی کا معاملہ، شرک اور کفر کا معاملہ، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا معاملہ ہے۔ پہلے بھی 9 ستارے آئے تھے، 9 گنڈے، اور پھر یہ متحدہ مجلس عمل آئے ہیں، 5 جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، پھر پی ڈی ایم، یہ سارے سیاسی جتنے بھی، عمران خان سمیت سارے، کوئی بھی اللہ کے دین کے ساتھ مخلص نہیں ہے، صرف ان کو اسلام آباد چاہیے، صرف ان کے اقتدار کی جنگ ہے۔ اللہ کے بندوں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کیسے کریں گے؟ نبی علیہ السلام کو پوجتے ہیں، پکارتے ہیں، 12 ربیع الاول کو کیک کاٹتے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات کے دن، یہ ہے ان کی محبت۔ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے تھے، صحابہ پریشان تھے، غمگین تھے، اور یہ بے ایمان خوشیاں مناتے ہیں، ان کے نوجوان حال اٹھتا ہے ان کو، اور موٹر سائیکلوں پر سلنسر نکال کے گاڑیوں کے، اور ہر طرف شور و غل کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم، اور گنبد اٹھا کے پھرتے ہیں، اندازہ لگائیے، یہ ایسی بات ہے کہ بت کو اٹھا کر پھرے اور کہے لا الہ الا اللہ، بتوں کو اٹھا کے، یہ معاملہ ہے ان کا۔ اللہ کے بندو میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کا بھائی ہوں، صحیح بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بات مانو گے تمہاری جان جہنم کی آگ سے بچے گی، اور یہ بات نہیں مانو گے تو چاہے صدر صاحب ہو، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے چیف جسٹس ہو، چاہے آرمی چیف ہو، جو بھی ہو، چاہے بڑے بڑے دولت مند ہو،
تہجد گزار ہو، اور عمرے اور حجوں پر حج کرنے والوں، الحاج صاحب ہوں، مکی ہو یا مدنی ہو، سارے کے سارے جو ایمان خالص نہیں کریں گے اور عقیدے کے اندر شرک ہوگا، وہ ہمیشہ کی آگ میں رہیں گے، ہمیشہ کی بیڑیاں ان کو پہنائی جائیں گی، ہمیشہ کی آگ میں ان کو رکھا جائے گا، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر ان کو جب غوطے دیے جائیں گے، اور ساتھ ہی کہا جائے گا ذق، چکھ مذاب، تو بڑا عزت دار آدمی تھا، تیرے سامنے جب اللہ کی توحید بیان کی جاتی تھی تجھے غصہ آ جاتا تھا چکھ میں سے۔ یہ کچھ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے ہمارے بھائیوں کو بچائے۔